أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد المصطفى وآله النجباء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام اللهم صل على محمد وآل محمد۔ میرے محترم سامعین کرام، آج ہماری اس مختصر سی کلام کا موضوع ہے مساجد اور امام بارگاہیں، اسلام کی ترویج، اسلام کے ارتقاء، اسلام کی تشہیر، اسلام کی نشو و نما اور اسلام کی نشر و اشاعت میں ان کا بنیادی کردار کیا ہے۔ حقیقت اسلامی معاشرے کی بنیاد تعلیمات قرآن و سنت اور اہل بیت اطہار علیہم السلام پر موقوف اور مبنی ہے۔ ہم نے سنت کو حاصل کرنا ہے اہل بیت اطہار علیہم السلام کے توسط سے اور ان کے گھر سے، کیونکہ گھر والا جو ہوتا ہے وہ در والے کی نسبت سے زیادہ گھر کی اخبار، گھر کی معلومات اور گھر کی حقیقت سے واقف ہوتا ہے۔ ہم نے ان سے سنت کو اخذ نہیں کرنا کہ جن کی پیدائشیں ہی پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے کئی سو سال بعد میں ہوئی ہیں۔ مثلا کسی کی ولادت ہے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 150 سال بعد، کسی کی ولادت ہوئی ہے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے 200 سال بعد۔ ہم نے ان سے دین اور ان سے سنت لینی ہے کہ جو دوش رسالت پہ سوار ہوئے ہیں، جو زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چوس چوس کر پروان چڑھے ہیں، جو گود رسالت مآب میں کھیلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جنہیں معدن رسالت اور فرشتوں کے اترنے کی جگہ اور مقام کہا گیا ہے۔ لہذا امت کا حقیقی معلم قرآن، پیغمبر اعظم کی پاک و پاکیزہ سنت اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات ہیں۔
اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے ایسے مراکز اور اداروں کے قیام کی اشد ضرورت ہے کہ جو معاشرے میں ایک علمی شعور پیدا کر سکے۔ یہ علمی شعور ہی ہے کہ جو انسانیت اور حیوانیت کے درمیان حد فاصل ہے۔ معاشرے میں اسلامی تعلیمات کی فراوانی کے لیے یا اس کی نشر و اشاعت اور ارتقاء کے لیے ہر دور میں مساجد اور امام بارگاہوں کا نمایاں کردار رہا ہے۔ مساجد میں قرآن مجید کی تعلیم دی جاتی ہے، لوگوں کی روحانی اور فکری تربیت کی جاتی ہے۔ گویا کہ یہ مساجد اسلام کے مورچے ہیں۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، وہاں ایک مسجد کا قیام کیا جسے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ آپ اس مسجد میں جہاں اپنے صحابہ کرام کو با جماعت نماز پڑھایا کرتے تھے، وہاں ان کی اخلاقی اور روحانی تربیت بھی کیا کرتے تھے۔ حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسجدیں جو ہیں وہ اللہ کا گھر ہیں۔ جس طرح اسلام کی نشر و نما اور ترقی میں مساجد کا اہم کردار ہے، اسی طرح اسلام کی ترویج اور نشر و اشاعت میں امام بارگاہ کا بھی اہم اور نمایاں کردار ہے۔ ان امام بارگاہوں میں فقط حسین ابن علی ان کے اقرباء و انصار کے مصائب سنا کر لوگوں کو رلایا ہی نہیں جاتا، بلکہ ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، انہیں حدیث سنائی جاتی ہے، انہیں حلال اور حرام کے احکام سے آگاہی اور واقفیت دی جاتی ہے، اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ انسان کی تخلیق کا سبب جو ہے وہ رضائے پروردگار ہے، وہ عبادت الہی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس امام بارگاہ کی تاریخ قدیمی ہے۔ سب سے پہلے یہ امام بارگاہ جناب یعقوب نبی اللہ نے اپنے شہر میں بنایا، اور اپنے بیٹے یوسف کی جدائی میں رونے کے لیے وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے، اور اتنا کثرت سے گریا کرتے تھے یہاں تک کہ ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، آنکھوں کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی۔ اور دوسرا امام بارگاہ مولا امیر کائنات نے مدینے کے بحر بنایا، جہاں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ و صلوات اللہ علیہا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر وہاں جایا کرتی تھی، اور سارا دن اپنے بابا کے غم میں اور اپنے اوپر ٹوٹی ہوئی مصیبتوں کو یاد کر کے گریہ فرمایا کرتی تھی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔